میڈم یہ بتائیے گا کہ آج تو امید تھی کہ شفیق آباد جو ہے وہ ریکارڈ لے کے آ جائے گا، تو آج ریکارڈ بھی غائب ہو گیا. پہلے پروسیکیوشن نے کہا تھا. جج صاحب نے جب پوچھا تھا، جج صاحب بلکہ اس چیز پہ خوش نہیں تھے، کیونکہ جج صاحب نے کہا میں نے ہسپتال جانا تھا، تم لوگوں نے کہا تمہارے پاس ریکارڈ بھی ہے اور آپ کی وہ تیاری بھی ہے. اور جب جج صاحب نے آخر میں بلایا، ہم بھی انتظار کر رہے تھے، تو پھر انہوں نے کہا جی تیاری بھی نہیں ہے، ریکارڈ بھی نہیں ہے. تو اب یہ دیکھ لیں کہ دیکھیں، کیونکہ ہمیں سچ اور جھوٹ کی اب اتنی مذاق بن گیا ہے کہ سچ بولنا بھی اتنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. کسی اور دنیا میں ہوتا اور یہ جھوٹ بولتا آگے جج کے سامنے، دنیا میں جج نے اس پروسیکیوشن والے کو جیل میں ڈال دینا تھا کہ تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے. عدالت ہے، اس میں آپ وہ کہتے ہیں عہد کر کے آتے ہو، آپ سچ بولو گے. تو یہاں سچ اور جھوٹ کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے اور سزا بھی نہیں ہے. تو اب جج جب دل کرے یہ پروسیکیوشن بھی آ کے یہ کہہ دے کہ جی سچ جج کے سامنے، آپ نے خود سنا ہوگا. جی جی جی. پہلے اس نے کہا میرے پاس ہے، جب ہم نے کہا ہمارا جج صاحب ہمارا اس کو کیس کو سنیں، تو اس نے کہا ہماری تیاری ہے. جب جج نے بلا لیا تو بعد میں مڑ کے کہتا ہے ہی نہیں. جج صاحب نے اس کو سزا دینی چاہیے. جناح ہاؤس والا تفتیشی آج بھی بیمار. ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے، ہم نہیں مانتے یہی کہہ رہی ہوں، بیمار ہو جاتے ہیں. شرم کرو، حیا ہم کرو. پچھلے 20 مہینوں سے یہ دیکھ رہے ہیں، ہم کتنے 100 لوگوں کی وقت ضائع کرتے ہیں. نہیں چلے گی. ضمانت خارج کرنی ہوتی ہے، وہ ریکارڈ لے کے پیش نہیں کروا دیتی ہے. ٹرائل کے ریکارڈ جو جیل میں پیش کیا اگر جا ہماری رہا خارج کرنی ہوتی کیا، اگر ہمارے بھائی جیل میں بیٹھ سکتے ہیں تو ہمیں بھی جیل میں ڈال دیں. سارے اگر غلط کیسز میں ڈال لیں تو ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ یاد رکھیں، عمران خان کی انہوں نے قدر کرنی چاہیے، جو اتنا بڑا لیڈر ہے، عالمی لیڈر ہے، اس کو جیل میں رکھ کر یہ عمران خان کی شرمندگی نہیں ہے، یہ پورے نظام کی ایکسپوز بھی ہو رہا ہے اور شرمندگی. میڈم ایک طرف 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ سنا دیا، دوسری طرف مذاکرات کہہ رہے ہیں کوئی شاید بات ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے مذاکرات اور ایک طرف یہ فیصلہ تو کوئی اثر انداز ہوگا کسی قسم کا؟ دیکھیں یہ والا کیس آپ ساروں نے پڑھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. یہ سب نے کہا ہے کہ یہ فلاڈ کیس ہے، بہت خراب کیس ہے. تو یاد رکھیں عمران خان کا میں ابھی بتا دیتی ہوں، میں پھر سے بتاتی ہوں عمران خان نے کیا کہا ہے. عمران خان نے یہ کہا نواز شریف سے پوچھیں کہ اس نے ملک ریاض سے رشوت جو لی تھی اس کا وہ حساب دے. کیونکہ یاد رکھیں یہ کیس کو یہ جو نیشنل کرائم ایجنسی یو کے نے یہ پیسے کیوں بند کیے تھے ملک ریاض کے، اکاؤنٹ فریز کر دیے. اس لیے انہوں نے کہا یہ بڑی مشکوک ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے کہ 20-22 ملین پاؤنڈ کی اپارٹمنٹ 1 ہائٹ پارک اس کا ایڈریس ہے، آپ خود چیک کر لیں. اس کی قیمت 25 سے 25 ملین یا کوئی پاؤنڈ ہونی چاہیے. تو اس پہ 60 ڈبل قیمت کیسے ادا ہو گئی؟ مشکوک ہو گیا نا کہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. انہوں نے اس جو حسن نواز کی اپارٹمنٹ خریدی ڈبل قیمت پہ، اس کا مطلب رشوت دی. نواز شریف کو ملک ریاض نے رشوت دی، اس کے اوپر اس کے اکاؤنٹ فریز ہوئے تھے ملک ریاض کے. ملک ریاض کے اکاؤنٹ انہوں نے فریز کیے کہ ہم تمہارے پیسے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پروسیڈز آف کرائم تو نہیں ہے، کہ ایک یہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی سے پیسے کمائے گئے. وہ این سی او کو پتا تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ پروسیڈز آف کرائم نہیں ہے کیونکہ ملک ریاض کی ہاؤسنگ سوسائٹی سے بنے ہوں گے. تو اس کے اوپر انہوں نے ملک ریاض انہوں نے ڈیل کی کہ ہم اس کو پاکستان اپنے جو میں نے پیسے پے آف کرنے ہیں میں پاکستان بھیج دیتا ہوں، مجھے اجازت دے دیں. انہوں نے کہا اپنی گورنمنٹ کو انفارم کرو، ہم بھیج دیتے ہیں. اس نے گورنمنٹ کو انفارم کر کے ان کو بھیج دیا. اب عمران خان نے کہاں سے رشوت لی؟ پہلے یہ بتائے کہ نواز شریف جس نے رشوت لی تھی ملک ریاض سے، جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں جواب دیتا کہ ایک 25 ملین کتنے ارب بنتا ہے؟ 8-9 ارب بنتا ہے. 8-9 ارب ملک ریاض اس کو چیریٹی میں دے رہا تھا، خیرات دے رہا تھا یا رشوت دے رہا تھا؟ آپ لوگ یہ سوال پوچھیں. اچھا میڈم یہ بتا دیں کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ القادر کا کنٹرول اب میرے پاس آ گیا ہے. ہاں وہ بڑی خوش ہوئے گی. تو وہاں پہ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے گی، دینی بھی دی جائے گی، جو کہ عمران خان کا میرے خیال میں
مریم نواز کو یہ مسئلہ ہوگا کہ یہاں پہ دینی تعلیم دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اس وقت القادر کے اوپر. ان کا ابھی دل ہوگا کہ یہ جو ادارے ہیں شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی شاید اس پہ بھی قبضہ کرنا چاہیں گے. یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ جو شوق رکھتی ہے، ان کا خیال ہے اب یہ طریقہ عمران خان کو ختم کرنے کا. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا جس دن ان کو خیرات کرنی بھی نہ آئے، اللہ کے نام پہ کام کرنا بھی نہ، ان کو یقین ہی نہیں، ان کو جو برا لگ رہا ہے کہ ہم اپنی جیبیں بھرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، اس آدمی کا جو جتنے ادارے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا اپنے اللہ کے سامنے، یہ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کی پکڑ جو ہے نا، ڈریں کہ لوگوں کا جہاں فلاحی کام ہو رہا ہو، جب اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے، یقین کریں مجھے ان کے